یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا جبارو کا یہ چھوٹا سا عمل، یہ وظیفہ پڑھا اور بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستو، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئے آپ کو یا جبارو کا یہ سچا عمل بتاؤں۔ دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ اگر آپ چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا، آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ آپ کو ایسا عمل دوں، جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب بھر جائے گی، آج آپ کی الماریاں بھر دی جائیں گی، آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ لا علاج بیماریوں میں گرفتار ہو چکے ہیں اور علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں، یہ عمل آپ کے جسم سے جادو جنات کی تمام معاملات کو زائل کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ یا جبارو کا اتنا تیز ترین وظیفہ ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھا جاتا ہے، میرا اللہ پاک اس کی رزق میں، اس کے معاملات میں آسانیاں فرماتے ہیں۔ یہ جلالی اسم اعظم اللہ پاک کی عظمت اور رب کی قوت کاملہ کے ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض اللہ پاک کے نام نہیں، بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہے، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جس سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے، جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا جبارو، یہ اللہ رب العالمین کے قوت کاملہ کے بہت ہی بہترین عکس ہیں اور رب کی تجلیات ہیں۔ کسی سرکش کو، یعنی کہ جو آپ کو دشمن ہو، جو آپ کو پریشان کرتا ہو، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ تیر بہدف ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو پانی کے گلاس میں پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے اس پانی کو پی گیا، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل اتنا تیز ہے، اتنا تیر بہدف ہے کہ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یا جبارو کا یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں اس عمل کو پڑھا جانا چاہیے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ عمل آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، آپ کی دکھ بھری زندگی انشاءاللہ خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آج یا جبارو کا یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں یہ عمل پڑھنا ہی چاہیے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو پڑھے گا، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاق میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، تو آج رات سونے سے پہلے یہ دو بہترین اسم اعظم کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اور وہ بیٹیاں جن کے گھروں میں رشتے بھی نہیں آتے، تو آج رات سونے سے پہلے یہ دو اسم اعظم کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا، یقین کامل سے کرنے والا کھلی آنکھوں سے معجزات کو دیکھے گا، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر پہ دستک دے گا، تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رات سونے سے پہلے اس خاص عمل کو پڑھتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے والوں پھر اس وظیفے سے
فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کے وظیفہ یا ویڈیو اسکپ کرنے سے یا کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پچھتاؤ گے۔ وظیفے کا فائدہ بالکل نہ ہوگا اگر کوئی بندہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے نصیب کے بنتالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہ والوں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، یہ خاص عمل پڑھا جائے، اس گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس گھر کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ہر کامیابیاں، جس چیز کی آپ لوگ بہت وقت سے انتظار کر رہے تھے، جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے، انشاءاللہ العزیز وہ کام پورے ہو جائیں گے۔ اور جو آپ کی دکان ہے جس پر گاہک نہیں آ رہے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی دکانوں پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اتنے بہترین آرڈرز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب نوازنے پر آتا ہے تو وہ اتنا نواز دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنی تو ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے یہ عمل رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان دو مجرب اور مستند نام کا وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے نا، نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج کا یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور یہ وظیفہ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ سب کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفوں کا اگر یقین کرے فائدہ نہ ہوا تو پھر وہ آپ کی اپنی غلطی ہوگی، کیونکہ میں آپ کو ہر ایک بات ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں۔ اس عمل کے لیے کوشش یہی کریں کہ اپنے گھر میں اس عمل کو کریں، اپنے گھر کے اندر اس عمل کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، یا پھر اپنی دکان میں بیٹھ کر بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں وظیفہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد فرشتے آپ کی مدد کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں موجود ہوں گے تو رحمت آپ کے گھر میں اترے گی، اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کٹ جائیں گی، نظر بد، حسد، جادو، جنات، انشاءاللہ تمام معاملات جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ آپ کا مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام لازمی پڑھنے ہیں۔ ہر حاجت کو، ہر مقصد کو انشاءاللہ پورا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر مقصد میں اگر آپ لوگ کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج ہر گھر میں بے برکتی ہے، ہر گھر میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ ناراض ہے، بیوی شوہر کے ساتھ ناراض ہے، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ آپ کے گھر کے حالات کو دیکھ کر تماشا بناتے ہیں۔ آج جو بندہ رات سونے سے پہلے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا وظیفوں سے آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو آج میرے کہنے پر رات سونے سے پہلے یا حی یا قیوم پڑھ کر دیکھیے گا۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت سے مالا مال کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر نظر کرم ہو جاتی ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، عرش الہی سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانیاں آ جائیں، جب کبھی آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب کبھی آپ کو لگے کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر باوضو مسلح پر بیٹھ کر یا حی یا قیوم کا یہ عمل کر لینا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کل کسی پر بھی مشکل وقت آتا ہے، وہ سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، جب کوئی بھی آپ کی طرف نگاہ کرم نہیں کرتا، جب کسی بھی طرح سے آپ کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوتا، پھر آپ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مانگ کر رب کو ناراض کر بیٹھا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری آج کی جو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رب سے نہیں مانگتے، پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی، پھر رب کریم سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے، سب سے پہلے رب کریم سے مانگے، وہی مشکلات کا آخری حل ہے۔ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، اور ان میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ لوگ حاجت کریں کہ اللہ پاک مجھے نیا گھر عطا کرے، انشاءاللہ العزیز آپ کو نیا گھر ملے گا۔ اگر آپ لوگ گاڑی چاہتے ہیں، آپ کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آپ لوگ اپنی من پسند گاڑی کے لیے بھی اللہ رب العزت سے حاجت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے مانگ لیں، اپنی من پسند کی نوکری کے لیے مانگ لیں، یا ہی آپ لوگ من پسند شادی کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں اور قرض آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، قرض بہت زیادہ ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ لوگ قرض سے نجات کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس وظیفے، اس عمل کو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، آپ نے اس نام کی بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی۔ یہ نام رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ بعض اوقات انسان پر جادو، آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، حسد، جادو، جنات۔ آج کے دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتے، آج کے دشمن آپ کو نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات کے وار سے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ آپ کے آگے آپ مسائل کھڑے کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، آپ کے جو بالکل سورے ہوئے کام ہیں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تمام بندشوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، کاروبار میں آپ لوگ آسانی چاہتے ہیں، تو آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی، ہر بندش، رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر نظر بد ہے، آپ کے کاروبار پر نظر بد ہے، آپ کی اولاد پر نظر بد ہے، یہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔
یا قہر رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جسے موکل آتے ہیں، جادو جنات نظر بد حسد کے تمام اثرات کو ختم کر جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کریم کے سامنے مانگنے والا ہو، یا قہارو کا ذکر کرنے والا ہو، یقین کامل کے ساتھ یا قہارو اور صرف یا قہارو کو پڑھے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھے، نظر بد حسد جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی انسان پر نظر بد حسد جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا قہارو کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا قہارو کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اور آپ نے یا قہارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کو کسی پر شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہے یا کسی نے آپ پر جادو کیا ہے، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر یا قہارو کو 11 بار پڑھیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یا قہرو یا قہرو یا قہرو 11 بار پڑھنے سے جادو کرنے والی کی چیخیں نکل جائیں گی، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا، جادو کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ صرف 11 بار یا قہرو کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا قہرو کو 11 بار پڑھنے کے بعد جب تمام رکاوٹیں بندشوں کا حل ہو گیا، آپ لوگ اپنے پاس پانی کا گلاس بھی رکھیے گا، پانی کے گلاس کے اوپر یا قہرو کو پڑھیے گا تاکہ آپ کے جسم کے اندر وہ پانی جائے اور جو بھی جادو جنات کے اثرات ہیں ان سب کو جلا دے، ختم کر دے۔ یا قہرو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، میرے رب کی صفت ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہیں ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ سوال رہتا ہے، کیا اللہ پاک مسلمانوں پر بھی یا قہار ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ یہ جو صفت ہے میرے رب کی، یہ باغیوں کے لیے ہے، جو شرک کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو باغی رہتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اللہ پاک سے، یہ ان کے لیے میرے رب کی صفت ہے یا قہرو، ایک قہر ڈھانے والے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، بندشوں کا حل ہو گیا، تمام جادو جنات کے آسیب کے تمام اثرات ختم ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رزق اور دولت کی طرف میرا مقصد آپ کو جادو جنات کے حل کو بتانا بھی ہے، یعنی کہ بندشوں کے توڑنے کے بعد رزق اور دولت میں وسعت کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ اب تو آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا، رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ چکی۔ اب دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ رزق میں برکت کے لیے ہے، وسعت کے لیے ہے، کامیابیوں کے لیے ہے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رب کریم رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ سورت بہت خاص ہے اور 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا، ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل، یہ طریقہ اس طرح رکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیے گا، رشتے خود چل کر آئیں گے، معقول اور بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، صرف 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی،
نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے صرف 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، پہلا وظیفہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ تھا۔ دوسرا وظیفہ رزق اور دولت کی کامیابیوں کا وظیفہ تھا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی چند دن کے لیے نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں سال کامیاب رہے، وہ نسلوں تک امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امیر و کبیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج رات سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اس میں اعظم بھی ہیں۔ اس کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام خواہشات کو ایک دن میں پورا کرنا چاہتا ہے، تو آج رات سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل اور پوری تسبیح 100 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھیں گے، لیکن جلد بازی میں نہیں، آرام آرام سے اور با آواز بلند، یعنی کہ اتنی زور سے بھی نہیں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب دل ہی دل میں وظیفہ پڑھتے ہیں بہت تیز تیز پڑھتے ہیں اور تلفظ کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بہتر ہے زبان سے اقرار کریں تاکہ آپ لوگ کانوں سے خود سنیں گے کہ آپ لوگ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ زبان بار بار آپ کی لڑکھڑا جائے گی۔ اللہ والوں، جب اس طریقے سے ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ آپ عمل نہ کریں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے آرام سے، تحمل سے، جلد بازی بالکل نہیں، صبر جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے اتنا جلدی کامیاب ہوں گے۔ صبر کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں۔ 100 بار پڑھنا ہے، زیادہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ 3 وظیفے آج کے بہت ہی خاص ہیں۔ یا قہرو پہلے نمبر پہ، پھر دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر، اور آخری میں آپ نے یا حیو یا قیوم کو، یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ کا دل کرے اتنی بار آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔